جی سیکنڈ ایئر، السلام علیکم۔ یہ آپ کا نیکسٹ ٹاپک زر کی رسد۔ زر کی رسد کیا ہوتی ہے؟ زر کیا تھا؟ کافی تفصیل سے پڑھ لیا کہ زر وہ چیز ہے جس کو آلہ مبادلہ کی حیثیت سے ہر جگہ قبول کیا جاتا ہے، قبولیت عامہ حاصل ہے، پیمائش قدر کا کام کرتا ہے، ذخیرہ قدر کا کام کرتا ہے، جس میں سب سے بڑی چیز جو اس کی اقسام پڑی تو اس میں اعتباری زر تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زر کی رسد اور طلب کیا ہوتی ہے، زر جو پڑھ رہے ہیں اس کی آگے تھیوری کیا ہے۔ تو رسد سے مراد کرنسی کی وہ مقدار ہے جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں۔ لیکوڈ مطلب کسی شکل میں، کاغذی زر میں، اعتباری زر میں، کوائنز میں، کسی بھی طرح۔ زر کی رسد اور عام رسد میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے سوال جو ہیں وہ بناتے جانے ساتھ ساتھ۔ عام اشیاء کی رسد کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ملک میں وہ اشیاء کتنی مقدار میں تیار ہوتی ہیں اور جب ختم ہو جائیں تو دوبارہ بنا لی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو زر ہے، اگر ایک دفعہ جاری ہو جائے تو اس کی معرفت خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے اور وہ مختلف ہاتھوں سے گردش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے دن زر کو جاری کیا جاتا ہے یا ٹکسال میں سکے چھاپے جاتے ہیں یا پھر نوٹ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک خاص مقدار زر کی رسد کے طور پر جاری ہو جاتی ہے اور پھر اس سے اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور وہی زر فار ایگزامپل اگر وہ 10 لاکھ کے نوٹ ہیں تو وہ پوری جو آپ کی اکانومی ہے اس میں وہ مختلف ہاتھوں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گردش کریں گے۔ تو جس قدر زر کی گردش تیز ہوتی ہے تو اس کی رسد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے سے تیسرے، اور کرتے کراتے وہ واپس پہلے کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے زر کی رسد کے دو حصے بنتے ہیں، ایک تو کرنسی نوٹ اور دوسرا اس کی گردش۔ کرنسی جو یہ بن گیا آپ کے پاس پھر رسد کے عناصر، کرنسی یہ سارا آ جائے گا۔ کرنسی میں دوسرا پوائنٹ اس نے ڈالا ہے بینکوں میں محفوظ طلبی امانتیں، جو روپیہ ہم جمع کرتے ہیں، یہ جو گردش میں ہے، اور یہ جو جمع ہو جاتا ہے ڈی ڈی کہلاتا ہے، اس کو M1 کا اس نے۔ دوسرے نمبر پہ میعادی امانتیں، جو ہم ٹائم ڈپازٹ کے طور پر بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں اور وہ فوری ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتی اور بینک ان کو آگے کہیں نہ کہیں استعمال کر لیتا ہے، اس کو TD بولیں گے، وہ M2 میں آ جائے گا۔ M3 میں پھر اعتباری زر آ جائے گا۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے پاس C+DD+TD اور گورنمنٹ سیکیورٹیز وغیرہ اعتباری زر کے تمام آلات GS میں شامل ہو جائیں گے۔ ذرائع کہاں کہاں سے روپیہ جو ہے وہ رسد بن کے سامنے آتا ہے؟ انفرادی بچتیں جتنی زیادہ ہوں گی لوگوں کے پاس اتنا روپیہ موجود رہے گا۔ کاروباری بچتیں، لوگوں کے پاس، کاروبار کرنے والوں کے پاس ان کے منافع جات کے علاوہ کچھ بچتیں بھی ہوتی ہیں جو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یا پھر بینکوں میں جمع کراتے ہیں۔ سرکاری بچتیں، حکومت بھی پوری کوشش کرتی ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ روپیہ بچا کے اگلے سال میں کے لیے فاضل بجٹ میں شامل کرے۔ بینک کریڈٹ، اسپیشلی یہ ٹرم کس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ یہ دیکھو، بینک جو امانتیں جمع کرتا ہے اس کا ایک خاص تناسب کیا ہے، 20 سے 25% زر نقد کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس رکھی ہوئی رقم کو مختلف لوگوں کو قرضے کے طور پر دیتے ہیں۔ اس کو بینک کریڈٹ کہتے ہیں۔ بینک لوگوں کو قرضے دیتا ہے، بینک کوئی اپنے پاس سے نوٹ جاری نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی رکھی ہوئی امانتیں ہوتی ہیں جو کہ آگے قرضے کے طور پر دی جاتی ہیں۔ انشورنس کمپنیز بھی تقریباً ایسا ہی کام کرتی ہیں جیسی کہ بینک، کیونکہ وہ ایک بندے کی اگر انشورنس کر رہی ہیں تو وہ پریمیم کی شکل میں مخصوص جو بھی ان کے بیچ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے، جس کو بیمہ کی پالیسی کہتے ہیں، اور بیمہ کی رقم وہ جمع کراتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کی بچت بن جاتی ہے اور وہ اکٹھی ہو کے ان کمپنیز کے پاس آتی ہے اور وہ کمپنیز اس سے آگے فردر انویسٹ کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کسی بھی ملک کا بازار، سرمایہ کا بازار، بازار حصص یا سرمایہ کا بازار۔ اب اس میں اسٹاک مارکیٹ تک، یہاں تک یہ پورا ہو جاتا ہے۔
6 پوائنٹ. اب یہ اسٹاک مارکیٹ کے آگے پوائنٹس ہیں. یہ اسٹاک مارکیٹ کے وہ چیزیں ہیں جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. 6 ذرائع ہیں زر کی رسد کے، اور اس ذریعے کے یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں. شیئرز، ڈیبینچرز، سیکیورٹیز اور سرٹیفکیٹس وغیرہ. زر کی طلب کیا ہے؟ پیچھے کیا تھا؟ وہ رقم جو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے نقدی کی شکل میں، وہ رسد تھی. اور جو لوگ اپنے پاس نقدی کی شکل میں رکھنا چاہتے ہیں، جو ہوتی ہے وہ رسد ہے، جو رکھنا چاہتے ہیں وہ طلب ہے. کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ اس کے مقاصد ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پورا زر کا نظریہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس دیکھو، زر کی طلب میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی زر کم، کبھی زیادہ، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس کے پوائنٹس آگے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر کہ زر کی طلب اور رسد کیا ہے، اور رسد کے ذرائع کیا ہیں، اور طلب کے کون کون سے پوائنٹس ہیں. طلب کے محرکات یہ ہیں، طلب کم زیادہ ان وجہ سے ہوتی ہے. پھر آ گیا یہی جو زر ہے، اس کی قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ہے زر اپنے بدلے کتنی اشیاء خریدنے کی کیا کہتے ہیں اہلیت رکھتا ہے. کتنی اشیاء اس کے بدلے میں خریدی جا سکتی ہیں، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ بطور آلۂ مبادلہ زر کی قوت خرید کیا ہے. اگر اس کے بدلے زیادہ اشیاء آتی ہیں تو زر کی قدر زیادہ ہے، اگر اس کے بدلے اشیاء کم آتی ہیں تو زر کی قدر کم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زر کی قدر ڈائریکٹلی اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ وابستہ ہے. اگر قیمتیں زیادہ ہیں تو زر کی قدر کم ہو جائے گی، اگر قیمتیں زیادہ ہیں تو زر کی قدر کم ہو جائے گی، اور اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو زر کی قدر بڑھ جائے گی. زر کی قدر اور قیمتوں کا آپس میں الٹ تعلق ہے. زر کی قدر اور قیمتوں کا آپس میں الٹ تعلق ہے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے، بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے. زر قیمت بڑھ کر 2 روپے مطلب 2 گنا کر رہے ہیں، 2 گنا ہو جائے تو قدر آدھی رہ جائے گی، اور قیمت کم ہوتی جائے تو زر کی قدر میں اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آگے دیکھو زر کی مقدار پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قدر کا براہ راست تعلق جہاں قیمتوں کے ساتھ ہے وہاں زر کی مقدار کے ساتھ بھی ہے. زر کی قدر کے 2 ایلیمنٹ ہیں، قیمتیں اور زر کی مقدار. ٹھیک ہے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، ڈائریکٹ اس پہ آؤ. قیمتیں اور زر کی مقدار کا یہ تعلق ہے. یہ اس نے اردو میں لکھا ہوا ہے. پی ایم وی اور ٹی. پی پرائز، ایم منی، وی ویلاسٹی اور ٹی ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن مین خرید و فروخت یعنی گردش. وی ویلاسٹی زر کی گردش، ایم منی، پی قیمتیں. تو یہ اس کے پاس قدر کا فارمولا نکلتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ کسی زر کی قدر زیادہ ہے یا کم ہے. یہ اس نے مثال آپ کو بہت آسان لفظوں میں بنا کے دی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اب آپ نے پڑھنا ہے دھیان سے. پھر ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک اضافی ٹاپک ڈالا ہوا ہے کہ زر کی معاملاتی رفتاری گردش کیا ہے اور زر کی آمدنی رفتاری گردش کیا ہے. ایک چیز آپ کلیئر کریں کہ نظریہ مقدار زر یا قدر زر کے سوال میں یہ 2 باتیں نہیں لکھنی. یہ 2 باتیں الگ سے ایز اے کویسچن پوچھی جاتی ہیں. آپ کا قدر زر کے فوراً بعد جو ہے وہ نظریہ مقدار زر آ جاتا ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ویلیو آف منی جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی کوانٹٹی آف منی اور پرائس لیول پر. ٹھیک ہے، یہ اس نے بہت واضح طور پر کلیئر لفظوں میں یہ پوری مثالیں دی ہوئی ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں کلاس میں پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ اس کے مفروضات ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا ٹاپک اب آپ مکمل کریں گے مفروضات، کیونکہ آپ کا
منڈے کو اگر ہوتی ہے کلاس تو پھر ٹیوزڈے کو کلاس نہیں ہے، اس میں اسائنمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے پڑھ کے اس کو یاد کر کے کویشچن کرنے ہوتے ہیں. سو آپ نظریہ مکمل کریں گے، اس کے مفروضات بھی اور اس پر تنقید بھی، یہاں تک ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا سارا ٹاپک مکمل ہو جائے گا.